بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ابھی ہم ٹاپک کور کریں گے اس کے اندر ہم اکانومک گروتھ اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹ ان دونوں کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میننگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے۔ اکانومک گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکریز ان ریئل آؤٹ پٹ جی ڈی پی آف دا کنٹری اوور اے اسپین آف ٹائم۔ کسی بھی اسٹیٹ کی کنٹری کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جسے بولتے ہیں، جو کہ اس کنٹری کی گوڈز اینڈ سروسز کا کیومولیٹو ریزلٹ ہوتا ہے، ٹوٹل والیوم ہوتا ہے۔ اس میں جو انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز، اکانومک گروتھ میں اس چیز کو میئر کیا جاتا ہے کہ کیا کسی کنٹری کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ اگر تو بڑھ رہی ہے تو اکانومک گروتھ پازیٹیو ہے، اگر کم ہو رہی ہے تو اکانومک گروتھ نیگیٹو ہے۔ اور دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہے اوور اے اسپین آف ٹائم۔ اکانومک گروتھ کے کنسیپٹ کے اندر ہم کسی ایک سال کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 5 سال کا انالیسس کرنا ہے تو 5 سال کی لیں گے۔ مطلب جب گروتھ کا ورڈ آئے گا اٹ مینس کہ یو آر ٹیکنگ ود ریسپیکٹ ٹو اے سرٹن ٹائم پیریڈ۔ جو سیکنڈ چیز ہے اس کے اندر رائز ان پر کیپیٹا انکم۔ واٹ ڈز دس مین؟ نیشنل انکم ہے پر کیپیٹا، مطلب پر انڈیویجول، جو ایک اسٹیٹ کے اندر ایک کنٹری کی جو اوور آل انکم ہے پر انڈیویجول کے حساب سے ایوریج، اس کے اندر جو رائز اینڈ فال آتا ہے، انکریز اور ڈیکریز آتا ہے، تو یہ گروتھ کو میئر کرتا ہے۔ اگر کسی کنٹری کی پر کیپیٹا انکم 2020 میں بڑھ گئی، اٹ مینس کہ اس نے 2020 میں اکانومک گروتھ اس کی پازیٹیو ہے۔ اگر اس کی پر کیپیٹا انکم 2020 میں کم ہو گئی، اٹ مینس کہ اس کی جو ہے اکانومک گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ فار ایگزامپل ایک کنٹری کی جی ڈی پی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کنٹری کی پاپولیشن 1 ملین ہے، تو اس کو اس ٹوٹل جی ڈی پی کو 1 ملین پہ ڈیوائڈ کریں گے تو پر کیپیٹا انکم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کنٹری کی پاپولیشن اس میں انکریز کم ہونا چاہیے اور نیشنل انکم میں انکریز بڑھ جانا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کے افراد ہیں، ان کی اوور آل آمدن 1 لاکھ ہے، تو اگر گھر کے افراد 8 ہو جائیں، ٹھیک ہے، پہلے 6 ہیں، پھر 8 ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی پر ہیڈ جو ہے وہ انکم اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو کم رہ جائے گی۔ پر ہیڈ کے حساب سے اگر ہم انکم دیکھیں، پہلے 6 تھے تو 1 لاکھ کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں تو زیادہ ہوگا، اگر 8 ہو جائیں تو پھر کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کنٹری کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کی جو نیشنل انکم ہے وہ بھی بڑھے، تاکہ پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ سٹیبل رہے۔ اگر ایک کنٹری کی نیشنل انکم کم ہو رہی ہے لیکن پاپولیشن اتنی ہی ہے تو پھر بھی اس کا پر کیپیٹل انکم کم ہو جائے گا، کیونکہ نیشنل انکم کم ہو گئی ہے۔ اور اگر ایک کنٹری کی نیشنل انکم اتنی ہی ہے ایک اگلے سال 2021 میں، لیکن 2021 میں اس کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، تو پھر بھی پر کیپیٹل انکم جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے نیشنل انکم کا جو ہے آبادی کے بڑھاؤ کے ساتھ ساتھ نیشنل انکم کا بڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ پر کیپیٹل انکم جو ہے وہ سٹیبل رہے ایک اچھا۔ اوور آل فوکس کیا ہے کہ آبادی کے ساتھ ساتھ کنٹری کی جو نیشنل انکم ہے وہ بڑھے، تو اسے کہتے ہیں گروتھ۔ اگر آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیشنل انکم نہ بڑھے تو پر کیپیٹل انکم کم رہے، بن جائے گا، کم ہو جائے گا، اٹ مینس کہ اس کی جو اکانومک گروتھ ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اوور آل جو نیشنل انکم ہے، ٹھیک ہے، جی ڈی پی جسے بولتے ہیں، اس کو اوور آل پاپولیشن پہ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک ایسٹیمیٹ آتا ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے، اس کی نیشنل انکم $1 بلین ہے، کہ آبادی 1 بلین پاپولیشن ہے، تو اٹ مینس کہ $1 پر کیپیٹل انکم آ جائے گا۔ اسٹیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اگلے سال پر کیپیٹل انکم بڑھے، نیشنل انکم بڑھے، تاکہ پر کیپیٹل انکم بڑھے۔ دوسری طرف نیشنل ڈیولپمنٹ، اکانومک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اکانومک ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، پلس اسٹرینتھننگ لیونگ سٹینڈرڈز۔ اب لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو پر کیپیٹل انکم آ جاتی ہے، جو کہ پیچھے اکانومک گروتھ میں بھی ہے، لیکن صرف یہی ایک چیز جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے اور بھی کچھ چیزیں چاہیے، جس کے اندر ایجوکیشن، لٹریسی ریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کنٹری کے اندر لٹریسی پہ کتنا بجٹ سپینڈ ہوتا ہے، اور لٹریسی ریٹ کتنا ہے، لوگ اسکلڈ کتنے لوگ ہیں، اور ایجوکیٹڈ لیبر ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ کنٹری اکانومیکلی ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ہیلتھ سیکٹر پہ کتنا بجٹ سپینڈ ہوتا ہے، اور لوگوں کی اوور آل ہیلتھ کی کیا جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں اور ہیلتھ میجرمنٹ کس سینس میں کی جاتی ہے ان کی باتیں کریں، تو ہیلتھ کسی اسٹیٹ کی ہیلتھ سیکٹر کو میجر کرنے کے لیے لائف ایکسپیکٹنسی دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایک کنٹری کی لائف ایکسپیکٹنسی 75 ایئرز ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کنٹری اکانومیکلی زیادہ ڈیولپ ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ کنٹری جس کی جو انڈیویجولز ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 60 ایئرز ہے۔ ڈیفینیٹلی 60 ایئرز کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس کنٹری کی اکانومک ڈیولپمنٹ اٹ مینس کم ہے، وہ کنٹری اکانومیکلی لیس ڈیولپڈ ہے۔
ٹھیک ہے. اس کنٹری کی نسبت جس میں لائف ایکسپیکٹنسی 75 ایئرز ہے, لوگ 75 ایئرز تک جو ہے اکانومی کے اندر رول پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح باقی فیکٹرز ہیں, ڈیزیز کا ہونا نہ ہونا, وہ بھی بڑا رول پرفارم کرتا ہے. کووڈ-19 آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اکانومی کافی چلی گئی ہیں. تو کسی اسٹیٹ کے اندر اگر ریپڈ ڈیزیزز ہیں یا بہت زیادہ ڈیزیز ہیں اور ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو وہ کنٹری کبھی بھی اس کے انڈیویجول ہیلدی نہیں ہوں گے, وہ کوئی اکانومک ایکٹیویٹیز نہیں کر پائیں گے, تو وہ کنٹری اکانومیکلی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی, کوئی پروڈکٹ نہیں بنے گا, کوئی سروس سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اکانومیکل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے اگر آپ نے کسی کنٹری کو اکانومیکلی ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہیلتھ سیکٹر کو بھی ری ویمپ کرنا ہوگا, ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ کو بھی جو ہے سسٹینیبل انوائرمنٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اگر انوائرمنٹ صحیح نہیں ہوگا تو اگین جو ہے لوگوں کی ہیلتھ سیکٹر پہ ایفیکٹ پڑے گا, اس کے علاوہ جو ہے انڈسٹریز پہ ایفیکٹ پڑے گا, پروڈکٹیوٹی پہ ڈاؤن چلی جائے گی ایگریکلچر کی. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر آپ نے کنٹری کو اکانومیکلی ڈیولپ کروانا ہے تو پھر آپ نے اس کنٹری کا انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے اس کنٹری کے اندر جو انڈیویجولس ہیں ان کی امپلائمنٹ کو بھی فوکس کرنا ہے, اس کی انوائرمنٹ پہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے جو فیکٹرز ہم نے دیکھے, امپلائمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پر کیپٹا انکم ہے, اس کو کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈز. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر یہ فیکٹرز تو آلریڈی جو ہے اوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں ہیلتھ, ایجوکیشن اور انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں آلریڈی ان کو پاپولیشن کو اچھے لیول پہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پھر جس چیز کی ضرورت رہتی ہے یا جس چیز پہ وہ بس فوکس رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے اکانومک گروتھ کے فیکٹرز. ٹھیک, ان کو اکانومک ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز پہ اتنے زیادہ توجہ نہیں دینا ہوتی کیونکہ وہ آلریڈی وہ اچیو کر چکے, دے آر ڈیولپڈ. ٹھیک ہے, اب بس ان کو اپنی گروتھ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ اپنی جی ڈی پی پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھے کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے, انکریز کرے, اور پر کیپٹا انکم پہ فوکس رکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو انکم ہے, ٹھیک ہے, اور امپلائمنٹ وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹیبل رہے تاکہ وہ اسٹیٹ جو ہے گرو کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ مسائل ہی ابھی تک نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے ابھی انہی جو روٹ لیول کے پرابلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہی میں پھنسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکانومک ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے مور اور لیس یہ جو ہے ڈیولپنگ اسٹیٹ کے لیے, اس کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر جو جس چیز فوکس کیا جاتا ہے وہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں یا انڈر ڈیولپڈ ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اکانومک ڈیولپمنٹ اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے, جی ڈی پی کو بھی کرنا ہے, پر کیپٹا انکم کو بھی کرنا ہے, اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن کی پروویژن کو بھی پروموٹ کرنا ہے, ہیلتھ کو بھی سیکٹر کو بھی پروموٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ کو بھی سیکیور کرنا ہے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو پروموٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی کو جو ہے ایڈوانس کرنا ہے. اس سے اکانومک ڈیولپمنٹ آئے گی. اگر صرف آپ کو اکانومک گروتھ چاہیے پھر آپ کو صرف جی ڈی پی پہ فوکس کرنا ہے, پر کیپٹا انکم پہ فوکس کرنا ہے, اور جو ہے انفلیشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ, ٹھیک ہے, اور فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. سکوپ ہم دیکھتے ہیں دونوں میں کیا ڈفرینس ہے سکوپ کے لحاظ سے. تو اکانومک گروتھ جو ہے اٹ از سب سیٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ. یہ جو ہے اکانومک گروتھ اکانومک ڈیولپمنٹ کا سب سیٹ ہے, مطلب یہ اس کا یہ بڑی چیز ہے, یہ اس میں سے چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک سب سیٹ ہے جیسے اوپر میں نے بتایا, اس میں دو ایک فیکٹر ہیں یہ, تو اس میں جو ہے یہ دو فیکٹر ملا کر مزید یہ ساری چیزیں مزید ایڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مین سیکٹر سیٹ ہے, یہ سب سیٹ ہے. اس کے علاوہ یہ فارمل اکانومی پہ فوکس کرتا ہے. اکانومک گروتھ جو ہے میئر کی جاتی ہے, مطلب جی ڈی پی وغیرہ, پر کیپٹا انکم, یہ صرف اور صرف اس اکانومی یہ صرف اور صرف جو ہے جو ڈاکومنٹڈ بزنسز ہوتے ہیں یہ صرف انہی سے میئر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر فارمل اور انفارمل اکانومی دونوں کو فوکس کیا جاتا ہے, جس میں انفارمل کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ چھابڑی والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مطلب کہ چھوٹے موٹے شاپ کیپرز ہیں جو کہ اپنی بزنس کو پراپر رجسٹر نہیں کرواتے, ٹھیک ہے, ان کی وہ پراپر رجسٹرڈ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو ان کی انکم کو ایز پر جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو اکانومک گروتھ کے اندر صرف ہم جو فارمر سیکٹر جو رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں,
جبکہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے اندر ہم دونوں سیکٹرز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہیلتھ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے اس پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا. جیسے کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے جب اکانومک امپیکٹ دیکھے ہم نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ جو ڈاکومنٹڈ بزنسز تھے ان پہ کیا امپیکٹ پڑا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انفارمل سیکٹر تھا اس پہ کیا امپیکٹ پڑا. ٹھیک ہے. کیونکہ کووڈ-19 کے اوور آل جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ امپیکٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے. صرف اکانومک گروتھ پہ امپیکٹ نہیں پڑے, اکانومک ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹر پہ امپیکٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے ہیلتھ کی وجہ سے جو انفارمل اکانومی کا تھا اس کا بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہیلتھ سیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کو اکانومک ڈیولپمنٹ میں لیا گیا ہے تاکہ یہ سب چیزیں فوکس ہوں. سسٹینیبلٹی از ناٹ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. اکانومک گروتھ کے اندر جو ہے جو جی ڈی پی میئر کی جاتی ہے یا پر کیپٹل انکم میئر جب کیا جاتا ہے تو اس کی میئرمنٹ کے اندر جو انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اس کی میئرمنٹ کے جو فارمولے ہوتے ہیں, اس کی میئرمنٹ کے جو میتھڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے انوائرمنٹل امپیکٹس ہو گئے ان سب چیزوں کو مائنڈ میں نہیں رکھا جاتا. اٹ مینس کہ اکانومک گروتھ کا جو ماڈل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے سسٹینیبلٹی کے جو فیکٹرز ہیں ان کو توجہ ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. مطلب جو اسٹیٹس صرف اکانومک گروتھ پہ توجہ رکھتی ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتی ہیں. ٹھیک. وہ چاہتی ہیں کہ بس ہمارا جی ڈی پی بہتر ہو, ہمارا پر کیپٹل انکم بہتر ہو, انوائرمنٹ کو جو مرضی ہو جائے. لیکن اگر آپ کسی اسٹیٹ نے اکانومی کے لیے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ٹھیک ہے, گرو نہیں کرنا, ڈیولپ کرنا ہے, پھر اس کو جو ہے انوائرمنٹ پہ بھی فوکس کرنا ہوگا تاکہ اس کی اکانومی پہ جو ہے وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ تک جو ہے دیر تک جو ہے وہ ڈیولپ رہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر اس کو شروع سے انوائرمنٹ کو بھی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, انوائرمنٹ کو بھی جو ہے وہ امپورٹنس پرائورٹی دینا ہوگی. ٹھیک ہے. تو سسٹینیبلٹی از اے پرائورٹی, یہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی اسٹیٹ نے اگر اکانومیکلی ڈیولپ کرنا ہے پھر اس کو جو انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی کا تعلق زیادہ تر جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, کلین انرجی کے ساتھ ہے, گرین انرجی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ایسے پیرامیٹرز پہ فوکس کرنا ہے جو لانگ ٹرم ہو. ٹھیک ہے. اور جن کے انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. تو لیکن جہاں اگر آپ نے صرف اکانومی کے لیے گرو کرنا ہے تو پھر آپ ان فیکٹرز کو اگنور کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو یہ اکانومک گروتھ کا کنسیپٹ ہے یہ زیادہ تر ڈیولپ اسٹیٹس کنٹریز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جو اکانومک ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ ہے وہ انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے لائک پاکستان. لیکن یہ کنسیپٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے پیرامیٹرز کو انالائز کیا جاتا ہے مینلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو اکانومک ڈیولپمنٹ اکانومک گروتھ کا کنسیپٹ ہے یہ زیادہ تر کوانٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے. مطلب جب آپ سے یہ پوچھا جائے پاکستان کی اکنامک گروتھ کو ڈسکس کریں تو آپ کچھ میجرنگ پیرامیٹرز کو جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. لائک جی ڈی پی یہ ایک میجریبل کوانٹٹی ہے. لائک پر کیپٹل انکم اس کی بھی پراپر ریٹ بتایا جاتا ہے, لیول بتایا جاتا ہے, فگرز میں بتایا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی ایک کوانٹیٹیو جو ہے وہ مطلب اکنامک گروتھ ایک کوانٹیٹیو یہ کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے پراپر کوانٹیٹیو ویلیوز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکس کی جاتی ہیں. جبکہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے کوانٹیٹیو اینڈ کوالیٹیٹیو ہے. اس میں کچھ کوانٹیٹیو فیکٹرز بھی آتے ہیں لائک جی ڈی پی, پر کیپٹا اور امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ کوالیٹیٹیو پیرامیٹرز بھی آتے ہیں لائک ہیلتھ ہے نہیں ہے, ایجوکیشن کتنی ہے. ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹ وغیرہ کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ میجرمنٹ کی بات کریں تو اکانومک گروتھ کو میجر کرنے کے لیے آپ جی ڈی پی انکریز کو جو ہے میجر کرتے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کی جی ڈی پی انکریز کتنی ہے. پر کیپٹل انکم کو میجر کرتے ہیں کہ اس کے اسٹیٹ کی پر کیپٹل انکم بڑی ہے یا کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹریڈ کے اندر ٹریڈ کی جو ریٹ ہے اس کو میجر کرتے ہیں. انفلیشن ریٹ کو میجر کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ جو ہے ان کو میجر کرتے ہیں. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اٹ مینس کہ وہ کنٹری اکانومیکلی گرو نہیں کر رہی. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے اٹ مینس وہ کنٹری اکانومیکلی گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جو ہے فسکل
فسکل ڈیفیسٹ وغیرہ کو میجر کرتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی کنٹری کے ود ان دا کنٹری جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا ڈفرینس کتنا ہے. اگر ریونیو کم ہے, ایکسپینڈیچر زیادہ کر دیا, اٹ مینس کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ریونیو زیادہ جنریٹ ہوا ہے اور ایکسپینڈیچر کم ہے, اس کا مطلب فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. خرچہ کم کرنا ہے, کمانا زیادہ ہے, تو ڈیفیسٹ تھوڑا ہوگا. جبکہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا کیا میجر کرتے ہیں, جی ڈی پی میجر کرتے ہیں, پر کیپٹل انکم میجر کرتے ہیں, انکریز ان ٹریڈ میجر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو میجر کرتے ہیں, ٹھیک. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ایجوکیشن آ جاتا ہے, ہیلتھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پر کیپٹل انکم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں جو ہے آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں اس کے اندر جو ہے پاورٹی کے ریٹ, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہیں. کہ کنٹری کے اندر انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے پیرامیٹرز کتنے ہیں, کیا وہ کنٹری انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے, اس نے گرین انرجی کو آپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کے اندر پولوشن لیول کتنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے پیرامیٹرز کو جب میئر کرتی ہیں تو اگر ایک اسٹیٹ کے اندر یہ پیرامیٹرز کم ہیں, اٹ مینس وہ کنٹری اکانومیکلی ڈیولپڈ ہے. اور اگر اس اسٹیٹ کے یہ پیرامیٹرز ہائی ہیں, اٹ مینس وہ اکانومیکلی ڈیولپڈ نہیں ہے. اسی کو اگر ہم پاکستان پہ اپلائی کریں تو پاکستان کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو 278 بلین ہے. یہ ورلڈ بینک کے پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جب بھی یہ جی ڈی پی وغیرہ پر کیپٹل انکم کے پیرامیٹرز لینے ہیں, یہ آپ نے ورلڈ بینک سے لینے ہیں. ورلڈ بینک ہر سال ریویو دیتا رہتا ہے, پاکستان کا بھی ریویو ہوتا ہے. یہ 278.2 بلین ہے, اور اس کی پاکستان کی جو 2020 کے لیے گروتھ ریٹ دیکھی گئی ہے وہ 1% ہے, بہت ہی لوئسٹ ہو چکی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. 1% جو ہے وہ, یا 1.1% پہ جو ہے یہ اس کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو یہ پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو سیکنڈ پیرامیٹر آتا ہے وہ ہے پر کیپیٹا انکم. پر کیپیٹل انکم جو ہے پاکستان کا وہ 1284 بلین جو ہے ڈالر ہے, ٹھیک. سوری, یہ بلین نہیں ہے, سمپل ہے. یہ $1284 جو ہے یہ پر کیپیٹل رپورٹ کے اکارڈنگ ہے, ٹھیک. یہ اکانومک گروتھ کے اگر آپ نے پیرامیٹرز دینے ہوں تو آپ نے ورلڈ بینک سے ہی لینے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ پاکستان کا 4.8% آف جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے. اور فسکل ایئر 19 میں, جبکہ ابھی ریسنٹلی فسکل ایئر 20 کے لیے جو ہے یہ 1.1% پہ آ گئی. اٹ مینس کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ امپروو ہوا ہے, ٹھیک ہے. پہلے زیادہ تھا, اب کم ہو گیا. اٹ مین ڈیفیسٹ کم ہو گیا, ڈیفیسٹ کہتے ہیں خسارے کو. دوسری طرف اگر آپ یہ سارے فیکٹرز اکانومی ڈیولپمنٹ پہ تو آئیں گے ہی آئیں گے, پلس جو ادر فیکٹرز ہیں لائک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کرنٹ 154 آؤٹ آف 189 اسٹیٹس, یہ 2020 کا فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو ہے وہ فیکٹ فگر دیتا ہے, جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. یو این ڈی پی, ٹھیک ہے. جب کبھی بھی آپ نے ایچ ڈی آئی کا دیکھنا ہے, وہ یو این ڈی پی جو ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ, دیکھیں نا یہاں پہ ورڈ بھی ڈیولپمنٹ ہی آیا, اس لیے یہ جو ہے یہ ایچ ڈی آئی, یہ ڈیولپمنٹ کے اندر ہی جو ہے پیرامیٹرز کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر کسی کنٹری کی اکانومی ڈیولپمنٹ کو میئر کرنا ہے تو ایچ ڈی آئی کو لیں. ایچ ڈی آئی سے آپ کو یہ 3-4 چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کہ لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے, ہیلتھ سیکٹر کا اندازہ ہو جائے گا, 67.1 ایئر ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ ایوریج اسکولنگ جو ہے, مطلب یہاں پہ ایجوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا 8.5 ایئرس ہے, ٹھیک ہے.
5 ایئرز جو ہے یہ ایوریج اسکولنگ ہے. 8 سال تک بچے جو ہے اسکولنگ میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد موسٹلی لیو کر جاتے ہیں یا پرابلمز ہو جاتے ہیں. اس کا پاورٹی ریٹ کتنا ہے؟ 38.3% ہے. اس کے بعد جو ہے بلو پاورٹی لائن 12.9% لوگ اویلیبل ہیں. اس طرح سے آپ کو یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے اگر آپ نے اکانومک گروتھ اور اکانومک ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ انالیسس کرنا ہے تو. ٹھیک ہے, اکانومک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں HDI وغیرہ یہ سب آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے, اس کا انالیسس ہونا چاہیے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کون سی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر روٹس ہیں کہ اگر آپ نے اکنامک گروتھ کو جو ہے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ انفراسٹرکچر چاہیے, وہ ساری چیزیں جس سے آپ GDP بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکشن سیکٹرز جس میں ایگریکلچر انڈسٹری سیکٹر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو چاہیے. مطلب آپ کا GDP فوکس ہے تو اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, آپ کو پروڈکشن سیکٹر بلڈ کرنے ہیں, آپ کو سروس سیکٹر بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ہے بیلنس رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سپلائی چینز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے. اس سارے سے کیا ہوگا, آپ کی جو ہے GDP کیا ہے اوور آل بہتر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے اس کو فردر جو ہے بہتر کرنے کے لیے جو ہے آپ نے اور پر کیپیٹا انکم وغیرہ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لیبر پروڈکٹیوٹی کرنی ہے, نیشنل سیونگ پہ فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ GDP کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے آپ فارن انویسٹمنٹ پہ بھی جو ہے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز کرپشن ہے, کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ جو ہے جو آپ کی ریئل گروتھ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کرپشن نہ ہو. ٹھیک ہے, کٹنگ نہ ہو, جو انکم ہے وہ جنریٹ ہو پراپرلی ہو, اس میں کسی قسم کی دو نمبری نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ GDP کے لیے جو ہے آپ ان فیکٹر پہ فوکس کرنا ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سارے فیکٹر پہ فوکس کرنا ہے, پلس آپ نے فوکس کرنا ہے ایجوکیشن کی پروویژن کے اوپر, ہیلتھ سیکٹر کی امپرومنٹ کے اوپر, انوائرمنٹل پروٹیکشن کے اوپر, اور فوسٹرنگ ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ملا جلا کر آپ ایک کنٹری کی اکانومک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے کنٹری اکانومک گروتھ کرنی ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک, اس سے کیا ہوگا کہ GDP بہتر ہو جائے گی, پر کیپیٹل انکم جس سے کسی کنٹری کی اکنامک گروتھ میئر کی جاتی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کے جو اللہ چیزیں ہیں وہ ان چیزوں سے, کرنٹ اکاؤنٹ بیسیکلی ٹریڈ اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, تو وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے فسکل وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہے تو اس میں نیشنل سیونگ اور پر کیپیٹل انکم کو بہتر کرنا, تو یہ سارے فیکٹر سے بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومک گروتھ سے ریلیٹڈ ماڈلز کون سے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ. اکنامک گروتھ سے ریلیٹڈ ایک ماڈل ہے جسے واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں. یہ اگر آپ پڑھیں تو وہ بھی مور اور لیس جو ہے اکانومک جو گروتھ کے پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, واشنگٹن کنسنسس بیسیکلی ایک ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے کہ ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. اس کے لیے یہ جن پیرامیٹر پہ فوکس کرتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے GDP ہے, پر کیپیٹل انکم پہ فوکس کرتا ہے کہ پر کیپیٹل انکم کو بڑھاؤ, GDP کو بڑھاؤ. اٹ مینس کہ یہ اکانومک گروتھ لیڈ ماڈل ہے. ٹھیک, اس کے جو تھنکرز ہیں وہ بیسیکلی اکنامک گروتھ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں. ایڈم سمتھ جو کہ ایک فادر آف اکانومی سمجھا جاتا ہے, ہی واز بیسیکلی ان فیور آف اکانومک گروتھ. ٹھیک ہے, اس کی بھی جو آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اکانومک گروتھ لیڈ ہیں, جنہوں نے جو ہے ریسورسز کی پروڈکشن کے اوپر فوکس کیا. ٹھیک ہے, ویلتھ کی جنریشن پہ فوکس کیا, ویلتھ مین پر GDP. ٹھیک ہے, تو دا ویلتھ آف نیشن جو انہوں نے بک لکھی تھی, اس کا بک کا ٹائٹل بھی ویلتھ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی زیادہ تر فوکس جو تھا وہ کیا ہے, اکانومک گروتھ کے اوپر رہا. ٹھیک ہے, اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی مطلب انہوں نے اکانومی کو اکانومک گروتھ کی سینس میں جو ہے ایکسپلین کیا. دوسری طرف بیجنگ کنسنسس ہے. بیجنگ کنسنسس زیادہ تر جو ہے یہ اکانومک ڈیولپمنٹ لیڈ ماڈل ہے. اس کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا, انوائرمنٹل سیکیورٹی, ہیلتھ سیکٹر کی امپرومنٹ, اس سے ریلیٹڈ جو ہے واشنگٹن کنسنسس اور بیجنگ کنسنسس ریلیٹڈ جو ہے یوٹیوب پہ میرا آلریڈی لیکچر اویلیبل ہے, تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا, وہ بھی آپ جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گلوبلائزیشن کا ماڈل ہے یہ بھی اکانومک ڈیولپمنٹ لیڈ ماڈل ہے. اس کے اندر جو ہے اکانومک گروتھ مطلب کہ GDP کے جو امپرومنٹ, ٹھیک ہے, اور نیشنل ویلتھ کی امپرومنٹ کی بات بھی کی جاتی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے
انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اور جو پاورٹی ریڈکشن کی بات بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی پاورٹی کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق تو اکانومک گروتھ سے ہے، لیکن مور اور لیس یہ کسی حد تک جو ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے. اور گلوبلائزیشن کا جو میجر جو کور ایم ہے وہ ڈیولپمنٹ آف دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ آف دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ جو انڈر ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کرنا، ٹھیک. تو اٹ مینس کہ یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں پیرامیٹرز پہ فوکس کرتا ہے. اس کے بعد لنڈن اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اکانومسٹ ہیں، یہ بھی جو ہے اکانومی کے اندر جو ہے جو اکانومک امپرومنٹ کے لیے جو ہے ان فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اکانومی کسی اسٹیٹ کی تب جو ہے ڈیولپ ہوگی جب جو ہے وہ وہاں پر جو ہے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے، لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو لیونگ سٹینڈرڈز کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ وہاں پہ پر کیپٹا انکم، ایجوکیشن، ہیلتھ، انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، یہ سب بہتر ہو تو جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو میجر ریفرنسز یوز ہوئے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ریفرنسز بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں اکنامک گروتھ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر اکنامک گروتھ کے لیے، جو کہ بعد میں اکانومک ڈیولپمنٹ میں بھی یوز ہوئے. اس کے علاوہ ایچ ڈی آئی بہت زیادہ یوز ہوا ہے، جو کہ آپ اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیونگ اسٹینڈرڈز، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایچ ڈی آئی کا ریفرنس ہے. آپ ایچ ڈی آئی کو صحیح طرح سے ریڈی کریں تو آپ کے یہ ریفرنس ریڈی ہو جائیں گے. اگر آپ پاس پیپرز کا انالیسس کریں ایسے کا، تو اس کے اندر جو ہے اکانومک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کس طرح کیسے آئے ہیں. ڈز فارن ایڈ ہیلپ ٹو اچیو اکانومک اسٹیبلٹی، ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ اکانومک اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبل اکانومک گروتھ، ٹھیک ہے، اسٹیبل اکانومک گروتھ. کیا اکانومک اسٹیبل اکانومک گروتھ مطلب کنٹینیوسلی انکریز کرے، اس کے لیے فارن ایڈ ہیلپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو یہ ڈیبیٹ کریں. ٹھیک ہے، اس میں مینس کہ جو فارن ایڈ کا امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آن جی ڈی پی، آن پر کیپیٹا انکم، آن انفلیشن ریٹ، آن کرنٹ اکاؤنٹ، آن جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ریلیٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو سیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، پروڈکشن کے، ان پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کرپشن وغیرہ، یہ سب چیزیں. اس کے علاوہ جو ہے اکانومک گروتھ وداؤٹ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس از باؤنڈ ٹو بریڈ وائلنس. یہ پی ایم ایس 2017 میں آیا ہے کہ اکانومک گروتھ جو ہے اس کے لیے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر ڈسٹریبیوٹیو جسٹس نہیں ہوگا تو اکانومک گروتھ جو ہے وہ وائلنس کریٹ کرے گی. ٹھیک، اٹ مینس کہ جو پاورٹی ریڈکشن ہے، ٹھیک ہے، اور جو گراؤنڈ لیول پہ جو گراؤنڈ پیرامیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی فوکس کرنا ہے. مطلب کہ اگر آپ نے اکانومک گروتھ پہ فوکس کیا ہے لیکن آپ نے جو ہے اکانومک ڈیولپمنٹ کے جو فیکٹر ہیں جن میں جسٹس وغیرہ کا، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا ایلیمنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، پاورٹی ریڈکشن ہے، اور یہ امپلائمنٹ وغیرہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے تو پھر آپ کا جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا، وائلنس کریٹ ہوگا. اس کے بعد انوویشن از کی ڈیٹرمیننٹ ٹو اکانومک گروتھ، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ انوویشن کا اکانومک گروتھ میں کیا رول ہے، اینڈ سوشل ویلفیئر، ٹھیک. یہیں پہ سوشل ویلفیئر مطلب کیا ہے کہ اس نے پورا کا پورا آپ سے اکانومک ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ پوچھ لیا ہے، ٹھیک. گروتھ کا بھی بتائیں اور سوشل ویلفیئر کا بھی بتائیں. سوشل ویلفیئر میں کیا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں کیا رول پرفارم کرتا ہے، ایجوکیشن کے لیے کیا، انوائرمنٹ کے لیے کیا رول پرفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو نہ صرف آپ نے جی ڈی پی اور ان سب چیزوں کے لیے بتانا ہے بلکہ آپ نے سوشل جو لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں، انوائرمنٹ ہے، ان سب کے اوپر بھی آپ نے انوویشن کا امپیکٹ بتانا ہے. پروٹیکشن آف ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹ از اسینشیل فار سسٹینڈ اکانومک ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے ہی کنسیپٹ ڈیولپمنٹ کا انوائرمنٹ، اس نے اکانومک ڈیولپمنٹ کا فریز یوز کیا. اس میں پھر کیا ہے کہ آپ نے جو ہے جی ڈی پی سے سٹارٹ کرنا اور سارے فیکٹرز کو لے کے آنا ہے، کیونکہ اس نے اکانومک ڈیولپمنٹ کا پوچھا ہے اور انوائرمنٹ کا جو ہے اوور آل کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان سارے فیکٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے، ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اوور آل سارے فیکٹرز کو آپ نے جو ہے کنسیڈر کرنا. اکانومک پراسپیرٹی، ٹھیک ہے، اٹ مینس اکانومک ڈیولپمنٹ وہ چاہتا ہے. اکانومک پراسپیرٹی از ڈائریکٹ پروپورشنل ٹو دا لیول آف لٹریسی، ٹھیک ہے، کہ ایجوکیشن کا اکانومک پراسپیرٹی میں یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ بتائیں اس میں کیا ہے کہ آپ نے اکنامک گروتھ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ کے بھی پیرامیٹرز کو کنسیڈر کرنا ہے. ڈسکس انیشیٹڈ پنجاب گورنمنٹ، یہ پی ایم ایس میں آیا تھا اس لیے پنجاب گورنمنٹ کا پوچھا گیا ہے، ادروائز آپ سینٹرل گورنمنٹ کا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ ٹرانسفارم پیپلز لائف، ناٹ جسٹ اکانومک اسٹیٹسٹکس، ٹھیک ہے. What does economic statistics here mean?
اس کا مطلب اکانومک گروتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے اسٹیٹسٹکس ہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کوانٹیٹیو میئرز ہیں، ٹھیک ہے. اکانومک گروتھ جو ہے یہ ایک کوانٹیٹیو پیرامیٹرز، ایک میں ساری کوانٹیٹیو پیرامیٹرز آتے ہیں. تو رائٹ جو ہے ایگزامینر وہ یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اکانومک اسٹیٹسٹکس جو ہیں صرف یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے لوگوں کی لائف کو ٹرانسفارم کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے ریئل ڈیولپمنٹ لانی مینس کہ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اکانومک ڈیولپمنٹ پہ لکھیں. سب سے پہلے اکانومک اسٹیٹسٹک کو لکھیں کہ اس سے کیا ہے کہ کنٹری کی اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اکانومک گروتھ ہوتی ہے. پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو باقی پیرامیٹرز ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ، لیونگ اسٹینڈرڈ، اس کے امپروو کرنے سے باقی مزید جو ہے اوور آل کنٹری کی جو ہے وہ پروگرس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کو یہ چیز کنسیپٹ کلیئر ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کہ اکانومی اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، اور پھر پیپلز کی لائفز کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے، مینس ہیلتھ، انوائرمنٹ، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، پاورٹی اور پر کیپٹا انکم اور یہ سب کچھ. ریکمینڈیڈ ریڈنگز ہیں اس کے اندر جو ہے، اگر آپ نے اکانومک گروتھ کو پڑھنا ہے ورلڈ بینک کا تو یہ لنک ہے جس کو آپ پڑھ لیجئے گا. یہ میں آپ کو لنک سینڈ بھی کر دوں گا. اس کے علاوہ جو ہے یہ مزید لنکس ہیں جس کے اندر آپ اکانومک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے بیچ میں ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکانومک واشنگٹن کنسنسس، بیجنگ کنسنسس پہ جو یوٹیوب پہ لیکچر ہے میرا، وہ بھی آپ سن لیجئے. یہ بھی میں لنک آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ لوگوں کا کوئی کومنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں.